نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ ایسا تھا جس کو امانت دی گئی تو اس بات پر قدرت رکھتا تھا، اگر چاہتا تو ادا نہ کرتا، کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس کی ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کے پاس ایسا مال آ گیا کسی کو پتہ ہی نہیں فلاں کا ہے اس کے قبضے میں، یا اس کی قوت قدرت اور پاور اس وقت ایسی ہے، پوزیشن ایسی ہے کہ کوئی اسے لے نہیں سکتا۔ یہ پوری قدرت رکھتا تھا، لیکن اس نے خوف خدا کی وجہ سے امانت ادا کر دی۔ اب اللہ رب العزت حور عین سے اس کا نکاح کریں گے جو 70,000 حوروں کی سردار ہوگی۔ ایک ایسی حور اللہ اسے عطا فرمائیں گے، کس کو؟ جو امانت ادا کر سکتا تھا اور قوت رکھتا تھا، قدرت رکھتا تھا کہ نہ ادا کرے، کوئی پوچھنے والا، روکنے والا، ٹوکنے والا نہیں تھا، لیکن اس نے ادا کر دی۔ اب اللہ رب العزت اس کو حور عین جنت میں عطا فرمائیں گے، اور وہ حور عین ایسی ہوگی کہ 70,000 حوریں اس کی خادمائیں ہوں گی۔ تو امانت کا ادا کرنا اللہ کے ہاں اتنا بڑا اجر رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے امانت کی ادائیگی میں، ایک بہت خوبصورت بات نبی علیہ السلام نے دی، فرمایا کہ جو امانت دار، خازن، خزانچی، کیشیئر، ذمہ دار ہوتا ہے، وہ جتنے پیسے امانت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، دیانت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اس کو اتنے پیسوں کی ٹرانزیکشن کے ثواب، صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جو آدمی کہیں جاب کرتا ہے، کوئی ملازم ہے، وہ خازن ہے، کیشیئر ہے، کسی ایسی پوسٹ پر ہے کہ اس نے پیسوں کا لین دین، ٹرانزیکشن کا لین دین، ڈیبٹ کریڈٹ کرنا ہے، لینا دینا کرنا ہے، تو جتنی روزانہ وہ ٹرانزیکشن کر رہا ہے، اگر وہ امانت کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے اندر چوری نہیں، خیانت نہیں، دھوکہ نہیں، تو ڈیلی بیسس پہ جتنی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، اس تمام ٹرانزیکشن کا ٹوٹل اس کو ثواب صدقے کا مل رہا ہے۔ پیسہ کسی مالک، کسی اور کا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، پیسہ مالک کا، اس کا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک کمپنی ہے، وہاں کوئی کیشیئر بیٹھا ہوا ہے، اس کی سیل روزانہ 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ کی سیل ہے۔ اب کیشیئر کے پاس روز 5 لاکھ آ رہے ہیں، 4 لاکھ آ رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں اور روز جا رہے ہیں، اور جو اس کے پاس انسٹرکشنز ہیں اوپر سے، اس کے مطابق وہ کیے چلے جا رہا ہے اور گڑبڑ نہیں کر رہا، اس کو اس پوری اماؤنٹ کو روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرما رہے ہیں دیانت کے اوپر۔ اب کوئی آدمی بینک میں ہو، کسی اور بڑے ادارے میں ہو، تو بعض بینکوں کی برانچوں میں تو کروڑوں روپے بھی روز آتے ہیں۔ اب انہوں نے تو کیشیئر بھی درجنوں کئی کیشیئر بٹھائے ہوتے ہیں، 6 کیشیئر بٹھائے ہوتے ہیں پیسے گننے کے لیے۔ تو خالی بینک نہیں، تو جہاں بھی کوئی بندہ ایسی جاب کر رہا ہو، جیسے وہ ویئر ہاؤس انچارج ہے، مال آ رہا ہے جا رہا ہے، ذمہ دار ہے نا کہ چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور یہ لکھنے والا پوری ذمہ داری کے ساتھ پین لے رہا ہے، اور کہ مالک کا 1 روپے کا، ایک چیز کا کوئی نقصان نہ ہو، میں ہر چیز کی پوری ذمہ داری قبول کروں۔ جب وہ اس محنت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس خیرخواہی کے ساتھ مالک کے ساتھ وفاداری کا اور امانت کا معاملہ کر رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ ٹوٹل ٹرانزیکشن کے اوپر اس کو روزانہ صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ اب یہ بندہ اگر اس کی سیلری 20، 30، 40، 50 ہزار جو بھی ہے، اگر یہ ساری بھی اپنی سیلری صدقہ کر دے تو کتنا ہو جائے گا؟ اور روز جو اس کے پاس آ رہا ہے اور جا رہا ہے، وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے جو اس کی پورے مہینے کی سیلری ہے۔ تو شریعت اتنی خوبصورت اور اتنا خوبصورت شریعت نے نظام دیا کہ انسان کے لیے امانت ادا کر کے جنت میں جانا بہت آسان۔ اور جو تاجر لوگ ہیں، اگر یہ امانت کو ادا کریں اور سچائی والا معاملہ کریں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس بندے کو تو کیا ملا تھا؟ صدقے کا ثواب، وہ بہت بڑا ہے، لیکن پھر بھی ثواب ہی ملا نا صدقے کا۔ لیکن وہ تاجر جو سچائی کے ساتھ اور امانت کے ساتھ تجارت کرتا ہوگا، اللہ اسے قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ کھڑا کرے۔ انبیاء کی معیت ان کو مل رہی ہے، تاجروں کو، اگر یہ سچائی کے ساتھ اور امانت کے ساتھ تجارت کریں۔ کاروبار کر رہے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے، آفس میں بیٹھے ہوئے، لین دین ہو رہا ہے، بزنس ہو رہا ہے، اور معیت انبیاء کی مل رہی ہے۔ کیوں؟ سچائی اور امانت کی وجہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے، اور صادق الامین آپ کا لقب تھا۔ کفار جو آپ کے جانی دشمن تھے، امانتیں آپ کے پاس رکھواتے۔ تو جو بھی تاجر صادق الامین ہوگا، قیامت میں کیا ملے گا؟ انبیاء کی معیت۔ اور دنیا میں کیا ملے گا؟ صادق الامین تاجر، اس کا مال کم نہیں ہوتا، یہ مفلس نہیں ہوتا، اس کا کاروبار کم نہیں ہوتا، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ آپ کو میں پکی بات بتا رہا ہوں، علماء نے بات کتابوں میں لکھی ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا سچا تاجر، امانت دار تاجر کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو پتا ہو کہ یہ دکان صحیح ہے، بندہ امانت دار ہے،
کوشش کر کے انسان وہیں سے مال خریدتا ہے، وہیں سے چیز خریدتا ہے. جیسے کہ آٹے کی چکی لے لیں، پیٹرول پمپ لے لیں، اور کتنی مثالیں ہیں، کوئی ایک مثال تو نہیں ہے. تو سچا اور امانت دار تاجر دنیا میں بڑا بزنس لے گیا، زیادہ رزق لے گیا، اور جنت میں انبیاء کا پڑوس لے لیا اس نے. تو یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے فکر کریں.